السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ امیر محترم، معزز علماء کرام، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور عنوان ہے بدعت اور اس کے اثرات۔ تو پہلے بدعت کا معنی سمجھ لیں۔ بدعت کہتے کس کو؟ اصل میں جب آپ لغت عربی ڈکشنری کنسلٹ کریں گے تو دیکھیں گے کہ یہ بدعت بے دال عین بدعا کے مادے سے بنا ہے، یعنی بدعت کا لفظ بدعا سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی سابق نمونے کے کوئی چیز بنانا، کوئی چیز کرنا، یعنی پہلے اس کا کوئی نمونہ نہ ہو، مثال نہ ہو، نظیر نہ ہو، وہ کام کرنا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے بدیع۔ اللہ نے فرمایا بدیع السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا بدیع ہے۔ کیا مطلب؟ آسمان اور زمین کا نقشہ، آسمان اور زمین کی نظیر، آسمان اور زمین کا نمونہ پہلے موجود ہی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کو بغیر نمونے کے بنایا ہے، کسی سابق نظیر کے، کسی سابق نمونے کے۔ تو گویا بے دال عین کے مادے میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ پہلے وہ چیز موجود نہیں تھی، بعد میں اس کو کیا جانے لگا۔ اسی طرح سورہ احقاف میں اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ کہیے قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں۔ یہ دیکھو بدعت کا لفظ یہاں استعمال ہو، بے دال عین، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا، مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ مجھ سے پہلے اور جو رسول تھے وہ میرے جیسے نہیں تھے، وہ میرے جیسے ہی تھے۔ مجھ سے پہلے یہ نظیر، مثال، نمونہ موجود ہے، جیسے وہ انبیاء تھے، بشر تھے، ایسا میں ہی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی انوکھا رسول ہوں، پچھلے جو رسول گزرے میرے جیسے نہیں تھے، سابق میں نظیریں گزر چکی ہیں، سابق میں مثالیں گزر چکی ہیں انبیاء، سابق میں نمونے گزر چکے ہیں انبیاء کے۔ تو
اس آیت کریمہ سے بھی معلوم ہوا کہ بدعت کہتے ہیں جس کی کوئی ثابت نظیر نہ ہو، ثابت نمونہ نہ ہو۔ یہ تو بدعت کا لغوی معنی تھا۔ آئیے بدعت کا اصطلاحی معنی سمجھ لیں۔ حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة رواه الطبراني في المعجم الكبير وقال الهيثمي رجاله الصحيح۔ اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں، اور یہ روایت طبرانی معجم الکبیر کے اندر موجود ہے، اور راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، الفاظ کیا ہیں؟ ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اتبعوا، اتباع کرو، ولا تبتدعوا، اور بدعتیں مت کرتے بیٹھ جاؤ، بدعتیں مت کرو۔ اس اثر سے کیا معلوم ہوا کہ اتباع یہ اپوزٹ ہے ابتداء کے، یعنی جو اطاعت ہے اتباع ہے وہ بدعت نہیں ہے، اور جو بدعت ہے وہ اتباع نہیں ہے اور اطاعت نہیں ہے، گویا کہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ یعنی جو آدمی ابتداع کر رہا ہے، یعنی بدعت کر رہا ہے، وہ اتباع نہیں کر رہا ہے۔ اتباع اور ابتداء ندی، ابتداء نہیں، ابتداع بدعت سے، جو اتباع کی ضد ہے۔ یہ ندی کے دو پارٹ ہیں، آپس میں کبھی نہیں مل سکتے۔ جو اتباع ہے وہ ابتداء نہیں، وہ بدعت نہیں، اور جو بدعت ہے ابتداء ہے وہ اتباع نہیں۔ یہاں کیا بتایا گیا؟ اتباع عین اپوزٹ ہے ابتداء کے، سمجھ میں آئے؟ اس کے بعد منع کیا گیا کہ اتباع کرو، بدعتیں ایجاد مت کرو، بدعتوں پر عمل مت کرو۔ اور اس کے بعد ٹکڑا ہے فقط کفیتم، تو تم کفایت کیے گئے۔ کیا مطلب؟ اس جملے کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث تمہارے لیے کافی ہے۔ فقط کفیتم کا مطلب تم کفایت کیے گئے۔ کیا مطلب؟ قرآن و حدیث تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اگر تمہیں بدعت سے بچنا ہے اور اتباع کے راستے پر چلنا ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ قرآن و حدیث کو کافی سمجھ لو۔ جو آدمی قرآن و حدیث کو کافی نہیں سمجھتا وہی بدعتوں کے اوپر چلنے پر آمادہ ہوتا ہے، بدعتیں کرتا ہے۔ دیکھو کتنی بڑی بات کہی گئی، حل بھی بتا دیا گیا۔ اتباع کرو، بدعتوں کے راستے پر مت چلو۔ ٹھیک ہے، طریقہ کیا ہے کہ ہم اتباع کے راستے پر چلیں اور بدعتوں کے راستے سے بچیں؟ طریقہ کیا ہے؟ فقط کفیتم، تم کفایت کیے گئے، یعنی قرآن و حدیث تمہارے لیے کافی ہے۔ قرآن و حدیث کو اگر تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو تم بدعت کے راستے پر نہیں جاؤ، اتباعی کے راستے پر رہو۔ اس کے بعد ٹکڑا ہے کل بدعت ضلالہ، ہر ضلالت گمراہی۔ اس اثر سے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے کتنی باتیں سمجھی؟ اتباع ابتداء کی ضد ہے، جو بدعت ہے وہ اتباع نہیں ہے، جو اتباع ہے وہ بدعت نہیں ہے۔ ہمیں اتباع کے راستے پر چلنا ہے، بدعت کے راستے پر نہیں چلنا ہے۔ کیسے چلیں اتباع کے راستے پر، اور بدعت کے راستے سے کیسے بچیں بتا دیا گیا۔ فقط کفیتم، تمہارے لیے قرآن و حدیث کافی ہے، اس کو کافی سمجھ لو تو تم بدعتوں کے راستے پر نہیں چلو۔ اور اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ کیا مطلب؟ گمراہی کا کیا مطلب؟ جانا تو اسے بمبئی اور بیٹھ گیا وہ حیدرآباد کی ٹرین پر، منزل مقصود پر گمراہ میں بھٹک گیا، یعنی جانا تھا جنت میں، چلا گیا جہنم میں۔ دیٹ از کالڈ ضلال، اسی ضلال کے ذرا بھٹک گیا، یعنی منزل مقصود سے دوسری جگہ پہنچ جانا۔ کل بدعت ضلالہ، یہ اس اثر کا مفہوم تھا جو میں نے واضح کیا۔ تو بدعت کا ایک اپوزٹ، ضد، وہ ہے اتباع، اور اتباع کا عین ضد، اس کا عین اپوزٹ ابتداء ہے، بدعت۔
ایک حدیث اور بھی ہے، اس میں بتایا گیا کہ بدعت کا عین اپوزٹ سنت ہے. چلو وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح، وعن حسان رضی اللہ تعالی عنہ قال مبتدا قوم بدعتا فی دینہم الا نزع اللہ من سنتہم مثلها ثم لا يعيدها الى یوم القیامہ. رواہ الدارمی فی کتاب العلم. حضرت امام دارمی رحمہ اللہ دارمی شریف میں یہ حدیث کتاب العلم میں لائے ہیں. اور حضرت حسان اس روایت کے راوی. ترجمہ، حضرت حسان فرماتے ہیں کہ مبتدا قوم بدعتا فی دینہم، اپنے دین میں جو شخص کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے تو الا نزع اللہ من سنتی مثلہا. یہ دیکھو ایک نقصان کتنا ہے کہ ایک آدمی ایک بدعت ایجاد کرتا ہے تو اللہ اس کی زندگی سے ایک سنت نکال دیتا ہے. اب جتنی بدعتیں کرے گا اتنی سنتیں اس کی زندگی سے نکلتی جائیں گی. تو مبتدا قوم بدعتا فی دینہم الا نزع اللہ من سنتہم مثلہا، جس طریقے کی بدعت ہوگی اس طریقے کی سنت اس کی زندگی سے نکال دی جائے گی اور دوبارہ وہ سنت لوٹائی نہیں جائے گی قیامت تک. ثم لا یعیدها الی یوم القیامہ، قیامت تک اس بدعت کے بدلے میں جو آدمی کے ہاتھ سے سنت گئی ہے، اس سنت کا لوٹنا قیامت تک ممکن نہیں ہے. استدلال یہ کر رہا ہے کہ پہلا اثر جو میں نے پڑھا جسے امام طبرانی رحمہ اللہ المعجم الکبیر میں لائے ہیں، یہ امام دارمی میں کتاب العلم کے اندر لائے ہیں. اس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود اس کے حضرت حسان. تو اس میں بتایا گیا کہ ابتداء یعنی بدعت عین اپوزٹ ہے اطاعت کے اور اتباع کے، اور اس حدیث میں بتایا گیا کہ بدعت کا عین اپوزٹ سنت ہے. اور یہ بتایا گیا کہ آدمی کوئی بھی بدعت ایجاد کرتا ہے تو اس کی زندگی سے اسی کی طرح، اسی کے مثل، اسی کے برابر سنت نکال دی جاتی ہے. اور سب سے بڑا خطرناک معاملہ تو یہ ہے کہ وہ سنت جو بدعت کی وجہ سے اس کی زندگی سے نکالی گئی ہے پھر قیامت تک وہ لوٹتی نہیں ہے، اسے لوٹایا نہیں جاتا. تو استدلال میں ہم کہاں تک پہنچے؟ لغوی معنی کیا ہے بدعت کا وہ بتایا گیا. پھر اس کے بعد بدعت کیا ہے؟ اتباع کی ضد ہے، یعنی جو بدعت ہے وہ اتباع نہیں. اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بدعت کا عین اپوزٹ سنت ہے. جو سنت ہے وہ بدعت نہیں ہے، جو بدعت ہے وہ سنت نہیں. تو سمجھ میں آیا؟ جی. بدعت میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی کسی چیز کو بڑھا دیتا ہے یا گھٹا دیتا ہے. اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے کافر ہے وہ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا. چلیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جو تفسیر ہے الیوم اکملت لکم دینکم کی، جسے جریر طبری نے نقل کیا ہے، وہ پڑھ لیتے پہلے. عبارت اس طرح، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قولہ الیوم اکملت لکم دینکم وهو الاسلام قال اخبر اللہ تعالی نبیہ والمؤمنین انه قد اکمل لهم الایمان فلا يحتاجون الى زیادة ابدا وقد اتمه الله عز ذکره فلا ينقصه ابدا وقد رضیہ اللہ فلا يسخطه ابدا. الیوم اکملت لکم دینکم کی تفسیر جریر طبری نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے. اور تفسیر کرنے والے کون ہیں؟ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ عبارت ہم نے پڑھ دی عربی کی، اب ترجمہ دیکھیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے اس قول کی تفسیر کرتے ہیں. قولہ الیوم اکملت لکم دینکم، کیا تفسیر کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 3 ٹکڑے ذکر کیے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم، یہ فرسٹ ٹکڑا ہے. اور دوسرا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین مکمل، نعمت مکمل. ورضیت لکم الاسلام دینا، دین اسلام سے راضی. یہ 3 ٹکڑے، ان تینوں ٹکڑوں کی تفسیر کر رہے ہیں کون؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا مقام سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اتنا بڑا عالم اور
اتنا بڑا مناظر مخالف کتنا ہی دلیل لے کر کے دلائل لے کر کے بیٹھا ہو ان کے سامنے ٹک نہیں پاتا تھا. بہت بڑے مناظر. اور اللہ تبارک و تعالی نے بہت زبردست علم عطا فرمایا تھا. انہیں کے بارے میں رسول کی دعا تھی تو کیوں نہ ہو. کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، یہاں دین سے مراد الاسلام، وہ الاسلام، یہ اسلام. اور اللہ نے یہ بیان فرمایا انہو قد اکمل لہم الایمان، تمہارا ایمان مکمل ہو گیا، اسلام مکمل ہو گیا. اور جب اسلام مکمل ہو گیا اور دین مکمل ہو گیا فلا یحتاجون الی زیادۃ ابدا، جب اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے تو اب اس میں بڑھانے کی ضرورت نہیں. اس سامنے گلاس ہے، یہ گلاس پانی سے پورا بھرا ہوا ہے. کہتے گلاس کامل ہے، بھرا ہوا ہے. اس میں ایک قطرہ بھی ڈالیں گے باہر پھینک دے گا، باہر پھینک دے گا. پھینکنے کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ پھینک. ارے بھائی یہ فل بھرا ہوا ہے. اب اس کو جو ہے نا ایک قطرہ قبول نہیں ہے، ایک قطرہ بھی ڈالیں گے اتار کر پھینک دے گا. تو جب دین کامل ہے تو ایک قطرہ اگر باہر سے ڈالیں گے تو ایک قطرے کو اڑا کر کے پھینک دے گا. اس کا مطلب وہ دین نہیں ہے. وہ قطرہ جو آپ نے ڈالا وہ دین نہیں ہے، اس لیے کہ یہ چیز کامل ہے. یہ تو وہ قطرہ دین نہیں. پھینک دینا، رد کر، لوٹ. اب ادھر سے آپ نے پھینک ڈالا اور اس نے پھینک دیا تو رد کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی چیز ادھر سے کرو تو ادھر سے پھینک دیا جائے، دیٹ از کالڈ رد. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت پہ وہی لفظ استعمال کیا گیا. آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے پہلے. اب یہاں رکے رہیے اس پوائنٹ پہ. ہم اس بات کو کہ کوئی چیز ڈالی جائے کامل چیز میں اس کو پھینک دے، دیٹ از کالڈ رد. مردود، مردود ہے وہ قطرہ جسے پھینک دیا ہے کامل گلاس میں. حدیث اس طرح وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاری فی کتاب الصلح. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الصلح کے اندر لائے. راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی. ترجمہ دیکھیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو دین میں نہیں ہے، ما لیس منہ، جو دین سے نہیں ہے، فہو رد، تو وہ رد ہے. رد کا مطلب ہوتا ہے ایسے ادھر پھینک دیا گیا، ادھر سے آپ نے پھینکا اور ادھر سے ہم نے اس کو رد کر دیا، دیٹ از کالڈ رد. یہ مطلب اس حدیث پاک کا. دین میں اگر ڈالو گے نا تو وہ رد ہے، وہ مردود ہے. اسلام برداشت نہیں کر سکتا اس کو، وہ اسلام ہے ہی نہیں تو وہ مردود ہے، وہ رد کیا ہوا ہے. آپ نے ڈالا، رد کر دیا گیا اس کو. یہ حدیث عائشہ کا مفہوم ہے، وہ رد کرنا. ادھر دیا آپ نے پھینک دینا، رد کر دینا. تو اس حدیث سے پروف ہوا رد کا مطلب رد ہے وہ. اور وہ قطرہ جو اپنے گلاس میں ڈالا ہے وہ گلاس کے پانی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. یہ اسلام ہے، بھرا ہوا گلاس. اور جو قطرہ آپ نے ڈالا ہے جس کو پھینک دیا وہ اسلام نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہوا گویا ثابت یہ ہوا کہ جو بدعت ہے وہ اسلام نہیں ہے، جو اسلام ہے وہ بدعت نہیں ہے. یہ ثابت ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم. اچھا فلا یحتاجون الی زیادۃ ابدا. حضرت ابن عباس فرما رہے اسے زیادتی کی، بڑھانے کی. زیادتی جو چیز کامل ہو اسے بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ زیادتی کو قبول کرے گا. وہی کہہ رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس. اتمہ اللہ کا مطلب بتا رہے وقد اتمہ اللہ وذ ذکرہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو تام کر دیا ہے، وہی مکمل کر دیا ہے تو اب اس کے اندر کمی نہیں کر سکتے. اب فلا ینقصہ ابدا، اس کے اندر آپ کمی نہیں کر سکتے. اگر کمی بھی کر دیں گے تب بھی یہ بدعت ہے. اچھا تیسرے وقد رضیہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی اس دین اسلام سے راضی ہو گیا ہے. جتنا ہے اسی سے راضی ہے، تو اب کبھی ناراض نہیں ہوگا. تو جتنا دیا ہے اتنے سے راضی ہے. نقطہ یہ ملا کہ جو چیز آپ نے بڑھایا ہے اس سے راضی نہیں ہے. گویا اللہ بدعت سے راضی نہیں اور بدعتی سے بھی راضی نہیں. تم سمجھے یہ مطلب اس کا. تو یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے. الیوم اکملت لکم دینکم. امام شاطبی کی ایک بہت اچھی کتاب ہے کتاب الاعتصام، اس میں ابن ماجشون کا ایک قول نقل کیا. چلیے پڑھ لیتے. قال ابن الماجشون سمعت مالکا رضی اللہ رحمہ اللہ یقول من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنة زعم
ان رسول اللہ صلی اللہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ لان اللہ یقول اليوم اکملت لکم دینکم فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا. امام شاطبی رحمہ اللہ کتاب الاعتصام کے اندر یہ پورا قول ابن ماجشون کا نقل کر رہے ہیں. چلیے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. ابن ماجشون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام مالک امام دار الہجرہ اور یہ موطا امام مالک کے جو مصنف ہیں لکھنے والے ہیں کہتے ہیں میں نے ان کو بیان فرماتے سنا. ابن ماجشون کہتے کن کو؟ حضرت امام مالک کو. کیا غور سے سنیے. من ابتدع فی الاسلام بدعتا، کوئی آدمی دین اسلام میں کوئی بدعت نکالتا ہے. اگلا ٹکڑا دیکھیں، یراہا حسنتن، اور اس بدعت کو بدعت حسنہ کہتا ہے. سمجھے؟ یعنی وہ کہتا ہے یہ بدعت جو نکلی یہ حسنہ ہے. وہ کہتے نہیں یہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے. کہتے ہیں ایسا آدمی جو کوئی بدعت نکالتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ حسن ہے، اس کا خیال یہ ہے یراہا حسنتن، اس بدعت کو حسنہ کہتا ہے، حسنہ سمجھتا ہے. جانتے ہیں کتنی خطرناک بات یہ ہے؟ گویا وہ یہ کہہ رہا ہے، زعم کہہ رہا ہے ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں پیغام جو اللہ نے آپ کو دیا تھا اس میں خیانت کی ہے، کہ ہم کو بتایا ہی نہیں کہ یہ نیکی ہے. اس لیے کہ جتنی نیکیاں تھیں وہ سب نبی نے بتا دی. اب اگر آدمی کوئی ایسی چیز نکالتا ہے دین میں جو دین میں نہیں ہے اور اس کو نیکی سمجھتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ نیکی نبی نے بتائی نہیں. تو گویا کہ یہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خائن سمجھ رہا ہے. یہ کتنی خطرناک بات ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کفار مکہ کو کیا کہتے تھے؟ امین کہتے تھے. اور امانت خیانت کا اپوزٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی کافروں سے بھی بدتر ہے کہ کفار مکہ تو کہے کہ یہ آدمی امین ہے، امانت دار ہے، اور تم کہتے ہو کہ دیا گیا اور نہیں دیا اس نے. خیانت ہے. اس لیے کہ امانت کی عین اپوزٹ خیانت ہے. زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، رسالت میں خیانت کی ہے. کفار مکہ تو یہ کہے کہ یہ امین ہے، اس کے پاس جو دے دو ویسے ہی لوٹا دیتا ہے. یہی تو امانت کا مطلب ہے. یہاں تک کہ آپ کے دشمن بھی آپ کے پاس امانتیں رکھتے تھے اس اعتقاد کے ساتھ کہ یہ آدمی کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا، لہذا دشمنی ہونے کے باوجود بھی امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے. یعنی کافر تو امین سمجھے کہ یہ امانت دار ہے، اور یہ بدعتی نبی کو خائن سمجھ رہا ہے کہ آپ امین نہیں ہے، جو دیا گیا وہ آپ نے دیا ہی نہیں، خیانت کی آپ نے کہ ایک چیز نیکی تھی آپ نے بتایا نہیں کہ یہ نیکی ہے، میں بتا رہا ہوں کہ یہ نیکی ہے. اتنا بڑا خبیث ہوتا ہے بدعتی. زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ رسالت میں نبی نے خیانت کی ہے. لأن اللہ یقول، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم. اب اس کے بعد امام مالک کا جو اگلا ٹکڑا ہے وہ قابل غور ہے. فما لم یکن یومئذ دینا، نبی اور صحابہ کے زمانے میں جو چیز دین نہیں تھی، فلا یکون اليوم دینا، آج وہ دین نہیں ہو سکتی. پتہ یہ چلا کہ دین وہی مطلوب ہے اور اسی دین پر عمل کرنا ہے جو نبی اور صحابہ کے پاس تھا. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ دین نہیں ہے. جو اس وقت دین نہیں تھا آج دین نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو نئی ایجاد کی گئی ہے اسلام نہیں ہے. فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا، جو صحابہ اور نبی کے زمانے میں دین نہیں تھا وہ آج دین نہیں ہو سکتا. اللہ، اس سے کیا پتہ چلا کہ اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اعمال کو اور ان کے ایمان کو مستند قرار دیا ہے، معتمد علیہ قرار دیا ہے کہ دین وہی چلے گا جو نبی نے دیا تھا، دین وہی چلے گا جس پر صحابہ جمے ہوئے تھے. یہ مطلب یہ ابن ماجشون کا قول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر ڈراتے رہتے تھے. چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے جسے امام مسلم رحمہ اللہ کتاب الصلاۃ المسافرین میں لائے. لمبی حدیث ایک صفحے پر ہے، پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح: وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول
بعثت انا والساعة كهاتين ثم يقرن بين اصبعيه السبابة والوسطى ويقول اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ثم يقول انا اولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا او ضياعا فإلي وعلي. رواه مسلم في کتاب صلاۃ المسافر. ایک صفحے کی روایت تھی، پڑھ دی گئی الحمدللہ. اور راوی حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیتے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب، جب خطبہ دیتے تو احمرت عیناہ، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی. یہ خطاب کا انداز ہے. خطابت دنیا کا سب سے مشکل فن ہے. ایسے نہیں آتا، عمر پوری گزر جاتی ہے تب آدمی خطیب بنتا ہے. سمجھ میں آیا؟ ہر آدمی خطیب نہیں ہوتا. آپ کھڑے ہوئے خطبہ جب دیتے احمرت عیناہ، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، وعلا صوتہ، اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی، واشتد غضبہ، اور آپ کا غصہ سخت ہو جاتا. یہ اسٹائل تھی بولنے کی، انداز تھا بولنے کا. اور ایسا بولتے تھے حتی کأنہ منذر جیش یقول سبحکم ومساکم، ایسا لگتا تھا جیسے آپ ڈرا رہے ہوں کسی لشکر سے جو صبح یا شام کو آپ کے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے. ایک کمانڈر ان چیف کیا بولتا ہے، ایک حکمراں کیا بولتا ہے جب خطرہ دیکھتا ہے کہ صبح یا شام کبھی بھی وہ خطرہ تمہارے اوپر نازل ہو سکتا ہے، کوئی لشکر تمہارے اوپر حاوی ہو سکتا ہے، حملہ کر سکتا ہے، جوش سے بولتا ہے، اٹینشن، ہوشیار، مستعد، تیار، ایسا بولتا ہے نا. حتی کأنہ منذر جیش یقول، کیا نبی تھا ہمارا. درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حتی کأنہ منذر جیش یقول، جیسے آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہو جو صبح یا شام کو تمہارے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے. یہ تو انداز تھا آپ کا بولنے کا. پھر کہتے ہیں راوی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں ایسا. ثم یقرن بین اصبعی، اپنی دو انگلیوں کو ملاتے تھے، سبابہ کو رستہ کو. انگلیوں کا نام معلوم ہے؟ خنصر، بنصر، استا، سبابہ، وہاں یہ تو یہ سبابہ اور استا کو، یہ سبابہ ہے، یہ استا، بین اصبعی، دونوں انگلیوں کو سبابہ اور استا کو ایسے ملاتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی چیز ہاتھ کے اشارے سے سمجھانی ہو تو ایسا سمجھا سکتا ہے. کیسے سمجھانا ہے؟ ثم یقرن بین اصبعیہ السبابۃ والوسطی، سبابہ استا، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، ایسے ملے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا آپ کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1400-1450 سال ہو گئے. اس وقت آپ نے کہا تھا، اس کا مطلب قیامت بالکل ہمارے سامنے ہے، بالکل قریب ہے. اور سچ مچ حقیقی نبی تھا، سچا نبی تھا. میں سوچتا تھا کہ وہ قضا جو ہوتے ہیں نا، وہ جو لڑکے بال کٹواتے ہیں، میں سمجھتا تھا کہ وہ غیر مسلموں کے ہاں ہوتا ہے کہ پورا بال کٹوا لیتے ہیں اور ایک ایسے چرکی چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑا سا بال چھوڑ دیتے، وہ قضا ہے. آج دیکھو امت مسلمہ کے بچوں کو دیکھو، سب کٹوائے رہتے وقت، یہ قضا ہے. میں حیرت میں ہوں کہ اس وقت لوگوں کو کس طریقے کے بال بنوانے ہوتے تھے، کٹوانے ہوتے تھے. آج دیکھو بالکل قضا جو اسٹائل ہے، ہیئر اسٹائل قضا کی، وہ بالکل آج لڑکوں کو دیکھ لیجیے سب مبتلا ہے. اس میں اہل حدیث بچوں کو بھی دیکھا گیا ہے، بہت سارے اہل حدیث بچے اس طریقے کا بال بنواتے ہیں. یعنی بالوں کو ایک دم چھوٹا کر لیتے یا چھلا لیتے اور اس کے بعد اوپر کچھ بال چھوڑ دیتے. اس کا قضا. یہ حیرت ہوتی ہے کہ غیر مسلم تو غیر مسلم، مسلمان اور وہ بھی اہل حدیثوں کے بچے بھی اس میں ملوث ہیں، قضا کہتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین بات، سب سے بہترین کتاب، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے.
اور سب سے بہترین اسوا نمونہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے. اب دیکھیں آپ ہدی کے مقابلے میں، ہدا کے مقابلے میں، سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کے مقابلے میں لایا گیا وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے برا کام جو ہو سکتا ہے وہ دین میں نئی بات ایجاد کرنا ہے. آپ نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، جو چیز نئی ایجاد کی جائے وہ ضلال تو گمراہی ہے. یہاں بھی دیکھیے ہدا کے مقابلے میں لایا گیا. اس کا مطلب ہے بدعت عین اپوزٹ ہے ہدا کے. جو ہدا ہے وہ بدعت نہیں ہے، جو بدعت ہے وہ ہدا نہیں ہے. یعنی نبی کی جو سیرت ہے وہ بدعت نہیں ہے، جو بدعت ہے وہ نبی کی سیرت نہیں. جو ہدا ہے وہ بدعت نہیں، جو بدعت ہے وہ ہدا ہے. تو کتنے اپوزٹ ملے آپ کو؟ اتباع کی ضد ہے، یہ سنت کی ضد ہے اور ہدا کی ضد ہے. ہدا ہدایت نبی کی سیرت، اس کا مطلب ہے جو بدعت کے راستے پر چل نبی کی سیرت کے اوپر نہیں چل رہا، یہ مطلب ہوا. اس کے بعد آپ نے فرمایا انا اولا بکل مؤمن من نفسہ، میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہوں، عزیز ہوں. تو جو کوئی مال چھوڑے وہ اس کے اہل کے لیے ہے، اور کوئی قرض وغیرہ چھوڑ دے یا چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ دے تو ان کی کفالت اور ان کی تربیت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. یہ پوری حدیث تھی جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب صلاۃ المسافرین مسلم شریف میں لائے، اور اس سے استدلال یہ کرنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران برابر بدعت سے ڈراتے رہتے تھے کہ یہ سنت نہیں ہے، یہ ہدا نہیں ہے، اس طریقے سے یہ اتباع نہیں ہے. برابر آپ اس خطرناک چیز سے ڈراتے رہتے تھے. شرک سے زیادہ ڈرایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت سے. کتنی خطرناک چیز ہے. آدمی زندگی بھر گناہ میں مبتلا رہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن بدعتی ایسا ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اگر بدعت چھوڑتا نہیں. دلیل یہ حدیث پاک. وان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قد حجب التوبۃ عن صاحب كل بدعۃ رواه الطبرانی فی المعجم الاوسط. حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو معجم اوسط کے اندر لائے ہیں، اور راوی حضرت انس بن مالک ہیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کو چھپا دیا ہے ہر بدعت کرنے والے آدمی سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر توبہ کو کسی آدمی سے چھپا دیا جائے تو توبہ اس کو ملے گی. چھپا لیا گیا، اب وہ ڈھونڈ رہا ہے توبہ ہے کدھر. اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کو چھپا دیا ہے، اور اللہ جس کو چھپا دے وہ چیز ملتی ہے کیا ڈھونڈنے سے؟ بالکل نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے بدعت کو چھپا دیا ہے، کس سے؟ بدعتی سے. اس کا مطلب اگر ڈھونڈنے بھی لگے گی تو اس کو ملے گی نہیں. وہ ایسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. بڑی خطرناک چیز ہے. بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. یہ سب سے خطرناک بات ہے ایک بدعتی کے لیے. لہذا ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ ہم کبھی بدعت کے قریب نہ جائیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں چیز نبی کے زمانے میں نہیں تھی، سائیکل نہیں تھی، آج سائیکل پر گھوم رہے ہو تو یہ تو بدعت ہے. چلیے اس کا بھی جواب ایک حدیث سے لے لیتے. حدیث اس طرح وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع اصواتا فقال ما هذه الاصوات قالوا النخل يؤبرونه يا رسول الله فقال لو لم يفعلوا لصلح فلم يؤبروا عامئذ فصار شيسا فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا كان شيئا من امر دنياكم فشانكم به واذا كان شيئا من امر دينكم فالي. رواه احمد فی مسند. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے. روایت پوری پڑھ دی گئی. حضرت عائشہ فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے کچھ آوازیں سنی. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع اصوات، کچھ آوازیں سنی. آپ نے فرمایا what are these voices؟ کیا آوازیں کیسی؟ فقال ما هذه الاصوات، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول لوگ حجور کی تعبیر کر رہے ہیں. عین سے تعبیر نہیں، تے الف زبر تا، تعبیر. تعبیر کا مطلب امپریگنیٹ، ٹو امپریگنیٹ یا ٹو پولینیٹ، یعنی عمل زیرگی کرنا. یا امپریگنیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
نر کھجور کے زیرے کو مادہ کھجور کے ساتھ ملا کر کے شجر کاری کرنا، اس کو ٹو امپریگنیٹ بولتے یا ٹو پولینیٹ بولتے. تو وہ پولینیٹ کرتے تھے یا امپریگنیٹ کرتے تھے، اس کو عربی میں تعبیر کہتے. وہ جو کھجور وغیرہ لگاتے ہیں ان کو معلوم ہوگا، اس کو گابھا کرنا بھی بولتے ایسا. تو کہہ رہے کہ اللہ کے رسول وہ پولینیٹ کر رہے ہیں، امپریگنیٹ کر رہے وہ. تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے، مؤنث کھجور اور مذکر کھجور، پھر عمل زیرگی کرنا، اس کو پولینیٹ کرنا. اگر یہ نہ بھی کریں تب بھی کھجور اچھی آئے گی. یہ دیکھو ایک نقطہ یہ ملا کہ یہ دنیاوی کام ہے. یہ کھجور کو پریگنیٹ کرنا، امپریگنیٹ کرنا یا نہ کرنا، یہ دنیا کا کام ہے. صحابہ کرام وہی کرتے تھے، اس طریقے سے کھجور لگاتے تھے. آپ نے فرمایا اگر نہ کریں تو کیا فرق پڑتا ہے، اسے سالو تب بھی ٹھیک ہو جائے گی، فصل اچھی آئے گی. لسلوہا. اب کیا نبی کی بات مان کر کے انہوں نے اس سال تعبیر نہیں کی، وہ عمل زیرگی نہیں کیا، انہوں نے امپریگنیٹ نہیں کیا، انہوں نے ویسے ہی لگا دیا. فصار شیسن، پوری کی پوری کھجور ردی آئی. دیکھیے شیش مانے ردی کھجور، تو پوری کی پوری کھجور ردی آئی. اب سب کے سب آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا کہ اگر امپریگنیٹ نہ کیا جائے تب بھی فصل اچھی آئے گی. لسلوہا آپ نے کہا تھا. فصل پوری کی پوری تباہ ہو گئی. اللہ کے رسول آپ نے جیسا کہا تھا ویسا ہم نے کیا، لیکن فصل تباہ ہو گئی. آپ نے اصول بتایا، اذا کان شیئا من امر دنیا فشانکم بھی، دنیا کا معاملہ ہے تو تم وہ دنیاوی معاملہ مجھ سے زیادہ شیئا من امر دینکم، معاملہ دین فیلیا، تو کہیں جانے کی ضرورت ہے، میری ہی طرف آنا ہے. پتہ یہ چلا کہ معاملہ دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک دنیا دین کا معاملہ آیا، ایک دنیا کا معاملہ آیا. اب یہ دنیا کا معاملہ نبی نے جب بتایا تو کامیاب نہیں ہوا وہ. اچھا ایک نقطہ یہ بھی ملا، نبی عالم الغیب نہیں ہوتا. اگر عالم الغیب آپ ہوتے تو کبھی بھی منع نہیں کرتے، اس لیے کہ جان بوجھ کر کے کوئی نبی کوئی نقصان نہیں کرتا کسی کا. جی اس سے معلوم ہوا فصار شیسن، پوری کی پوری فصل تباہ ہو گئی. جب شکایت کی گئی فذکروا ذلک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، اصول بتایا جب دنیا کا معاملہ ہو تو تم اس کو کر ڈالو، میری بات ماننے کی ضرورت نہیں. اور اگر کوئی دین کا معاملہ ہے تو دین کے معاملے میں صرف میری ہی طرف لوٹنا ہے، فیلیا، اور کہیں جانے کے لیے. اس میں تقلید کا رد ہے. تقلید کا رد کیسے کہ دین کا معاملہ ہے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں کی طرف پلٹو، فلاں کی طرف پلٹو، فلاں کی طرف پلٹو، صرف آپ نے کہا فیلیا، میری ہی طرف پلٹنا ہے، اس لیے کہ میں ہی رسول بنا کر کے بھیجا گیا، دوسرا کوئی رسول نہیں ہو سکتا. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ میری طرف اگر نہیں پلٹے گا کہیں جائے گا تو بدعت میں مبتلا ہو سکتا ہے. یہ فیلیا آپ نے کہا. تو یہاں دین اور دنیا کا معاملہ اس حدیث کے اندر الگ کر دیا گیا. دنیا کا معاملہ تم اس سے زیادہ جانتے ہو، لیکن دین کا اگر معاملہ آ جائے تو پھر میرے ہی پاس آنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسا معاملہ جو دین میں نہیں ہے، دین سے متعلق ہے، وہ اس کے اندر دین کے اندر ایجاد کرتا ہے تو یہ احداث فی الدین ہے، یہ ممنوع ہے. دنیا کے معاملے میں آپ ترقی کریں، نئی چیزیں ایجاد کریں، یہ بدعت نہیں ہے، اس کو بدعت نہیں کہتے. بدعت دین کے اندر مت، بدعت اگر دین کے اندر اس کی ممانعت ہے، یہ مردود ہے. اور عمل اگر ہو تب بھی کوئی ایجاد کر رہے ہو تو بدعت ہے ہی، کوئی عمل بھی کر رہے ہیں جس پر رسول کی مہر نہ ہو وہ بھی ریجیکٹڈ ہے. دلیل یہ حدیث پاک. اخبرتنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث عمل کے بارے میں، ایک احداث فی الدین کے بارے میں اور یہ عمل کے بارے میں، کتاب صلاۃ المسافرین میں، کہ جو آدمی کوئی ایسا عمل کرے، من عمل عملا کو لیس علیہ امرنا، جس پر ہمارا حکم نہ ہو، جس پر ہماری مہر نہ ہو، فهو رد، تو مردود ہے. چاہے وہ عقیدہ ہو، چاہے عمل ہو، کوئی بھی چیز ہو جس پر نبی کی مہر نہ ہو، جو نبی نے بتایا نہیں اور آدمی اس کو کر رہا ہے تو وہ بدعت ہے. دنیا کے معاملات کو چھوڑ کر کے، چاہے وہ عقیدے سے متعلق ہو یا عمل سے متعلق، یا دیکھو احداث فی الدین پہلی روایت کے اندر جو کتاب الصلح بخاری میں، اور یہ روایت عمل سے متعلق من عمل عمل، اور دونوں روایتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. بدعتیوں کے ساتھ معاملہ کیا کیا جائے؟ اگر بدعت دکھے تو کیا کیا جائے؟ ایک آدمی بدعت کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟
آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی بعثه اللہ فی امت قبلی الا کان له من امته حواریون واصحاب یاخذون بسنته ویقتدون بامرہ ثم انها تخلف من بعدهم خلوف یقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الایمان حبۃ خردل. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الایمان میں لائے. کتاب الایمان میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہاں بدعت کا بیان ہوا ہے، اس کا مطلب جو بدعت ایمان کا اپوزٹ ہے، اس کا مطلب وہ ایمان سے باہر ہے وہ چیز. یعنی وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جو بدعت کے اوپر عمل کر رہا ہو، بدعت نکال رہا ہو. اس لیے امام مسلم رحمہ اللہ یہ حدیث جو بدعت سے متعلق ہے اس کو کتاب الایمان میں لائے. ترجمہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے، ما من نبی بعث اللہ فی امت قبلی، ان کے کچھ صحابہ ہوتے تھے، حواری ہوتے تھے جو آپ کے اوپر ایمان لاتے تھے. تو وہ کیا کرتے تھے؟ ان حواریین کا جو نبی انبیاء جو پہلے گزرے ان کا کام کیا ہوتا تھا؟ نبی کے ساتھیوں کا یاخذون بسنتہ، نبی کی سنت کو، اپنے اپنے نبیوں کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتے تھے. وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، اور نبی جو حکم دیتا تھا اس کی اقتدا کرتے تھے، مانتے تھے اس کو، اس کے اوپر چلتے تھے. اچھا تو یہ سلف تھے. اب خلف آ رہے ہیں، خلف ثم إِنَّا تَخْلُفُ مِن بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ. خلف کی جس سلف، گویا کہ یہاں سلف کا ذکر نہیں لیکن اپوزٹ سے معلوم ہوا الاشیاء تتبین بأزدادها. تو یہاں خلف کا ذکر ہے، اس کا مطلب سلف کا ذکر انڈرسٹوڈ ہے، وہاں موجود ہے. وہ اگر کوئی کہے سلف کہاں ہے، سلف اس حدیث میں اس کا ذکر ہے، انڈرسٹوڈ ہے. تو سلف کیا کرتے تھے؟ انبیاء کرام کے ساتھی اور حواری یہ یاخذون بسنتی، مضبوطی سے ان کی سنت کو پکڑتے تھے، اس کی سنت کو اپنے نبی کی، اور ویقتدون بامری، جو بولتا تھا نبی اس پر کرتے تھے. ثم إِنَّا تَخْلُفُ مِن بَعْدِهِمْ خلوف آئے، پھر بعد میں سلف کے بعد خلف آئے. یہ کیا کرتے تھے؟ یہ نئی چیزیں کرتے تھے. یہ یقولون ما لا يفعلون، ایسی بات کہتے جو کرتے نہیں تھے. وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور جن چیزوں کا حکم نہیں دیا جاتا تھا وہ کرتے تھے. یہ بدعت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، وہ کرتے بیٹھ رہے جی. وَيَفْعَلُونَ مَا لَا، اب ان کے ساتھ کیا کرنا؟ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، ان کے ساتھ جو ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن. اور جو وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ، فَهُوَ زبان سے جو جہاد کرے، ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن، زبان سے جہاد کرے وہ مومن. اگر آدمی ایسا نہیں کرتا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، تو سمجھو اس کے دل میں رائے کے برابر بھی ایمان نہیں. تو کیا کرنا؟ بدعت کو روک دینا. آدمی اپنے اپنے موقف سے، اپنے اپنے رسائی سے بدعت سے لڑنے کی کوشش کرے اور مٹانے کی کوشش کرے، ہاتھ سے، زبان سے. تقلید یہ دیکھو نبی کے زمانے میں نہیں تھی، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی. اس سلسلے میں ابن ابی العز ہیں، ایک حنفی عالم ہے جن کی شرح عقیدہ واسطیہ ہے، یہ شرح عقیدہ طحاویہ. امام طحاوی کی جو کتاب ہے عقیدہ طحاویہ، اس کی شرح کی انہوں نے. ماتن جو ہے طحاوی ہے، امام طحاوی ہے، اور شارح اس کے ابن ابی العز ہے. اس کی بہت ساری اردو شروعات بھی آ گئی. تو اور انہوں نے یہ جو ہدایہ ہے، میں نے چاروں جلدیں پڑھی ہیں، ہدایہ اولین، ہدایہ اخرین، میں دیوبندیوں کا پڑھا ہوا ہوں، تو میں نے جو ہے تو چاروں جلدیں پڑھی ہیں اس کی جی. ہدایہ اولین بھی، ہدایہ اخرین بھی، چاروں جلدیں میں نے پڑھی ہیں. تو اس کے اوپر ان کی ایک تعلیق ہے، انہی کی، ابن ابی العز کی، التنبیہ علی الہدایہ، ایسا. تو انہوں نے جو ہے اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ تقلید دو طریقے کی ہوتی ہے. ایسا ایک آدمی، دیکھو بہت اچھا سمجھایا انہوں نے کہا ہے کہ ایک آدمی چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید کرتا ہے، تو میں اس امام کی تقلید کرتا ہوں. لیکن کوئی مسئلہ ایسا آ جائے اور دیکھے کہ میرے امام سے زیادہ قوی اس آدمی کی دلیل ہے، تو اپنے امام کی بات کو چھوڑ اس مسئلے کو لے لے دوسرے آدمی سے جس کے پاس اس مسئلے پر قوی دلیل ہو. کہتے یہی تو اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے، بڑی اچھی بات.
کوئی آدمی اگر کسی امام کی تقلید کرتا ہے، لیکن کوئی ایسی بات آ گئی، کوئی ایسا مسئلہ آ گیا کہ اس کے امام کے علاوہ جس آدمی کے پاس وہ مسئلہ گیا ہے اور وہ اس سے قوی دلیل رکھتا ہے، اس کو چھوڑ کر کے اس کو مان لیتا ہے، اپنے امام کو وہاں چھوڑ دیتا ہے قوی دلیل کی وجہ سے، احسن بات ہے، اچھی بات ہے۔ اچھا، اس کے برخلاف کوئی آدمی ایک ہی امام کو، دیکھو ایک امام کو ہی مانتا تھا، تقلید کرتا تھا، لیکن دوسرے امام کی بات آ گئی اور دیکھا کہ اس امام کی بات زیادہ قوی ہے، دلائل اس کے پاس زیادہ قوی ہے، تو اپنے امام کی بات کو چھوڑ کر کے اس امام کی بات کو لے لیتا ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہے۔ لیکن ایک آدمی متعصب ہوتا ہے کسی ایک امام کے اوپر، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ دیگر ائمہ کے بعد دیگر لوگوں کے پاس اس مسئلے پر اور مضبوط دلائل موجود ہیں، لیکن وہ کہتا ہے میں اپنے امام کے مسلک سے 1 انچ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس بارے میں امام طحاوی بولتے ہیں ضال جاہل، ایسا آدمی گمراہ ہے اور جاہل ہے، اور اس آدمی سے توبہ کرائی جائے، استتابوا منہ، اس آدمی سے توبہ کرائی جائے، اگر توبہ کر لیتے تو ٹھیک ہے، ورنہ قتل واللہ قتل، اسے مار دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کافر ہو گئے بولتے ہیں۔ کیسے؟ اور اس کو سمجھا رہے کیسے سمجھا رہے کہ اگر کوئی آدمی اتنا متعصب ہو جائے اپنے امام کے اوپر کہ وہ دیکھتے ہوئے بھی کہ میرے امام کی دلیل کمزور ہے، موقف کمزور ہے، دوسرے لوگوں کی دلیل مضبوط ہے، اس کے اوپر دلائل اچھے ہیں ان کے، اور پھر بھی ڈٹا رہتا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ یہی تو کیا نا کہ اس نے اس امام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منزلے میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ یہی تو کفر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب یہ آدمی اس امام کو کفر کہتے۔ طحاوی رحمہ اللہ کے جو شارح ابن ابی العز عقیدہ طحاویہ کے، انہوں نے یہ بات لکھی، اور حقیقت تو یہ ہے کہ بہت ہی شاندار بات ہے۔ اچھا، بار بار یہ سوال آتا ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز کا کیا معاملہ ہے؟ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے؟ اور وہ بخاری شریف کی ایک روایت بھی پیش کرتے ہیں، اور روایت نہیں ہے، قول ہے، چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ امام بخاری کی صحیح بخاری جب کھولیں گے، کتاب الاذان، کون سا چیپٹر کھولا آپ نے؟ کتاب الاذان، اذان کا چیپٹر، اس پر وہ ایک باب باندھ رہے، وہ باب ہے، اور اس کے تحت ترجمۃ الباب لا رہے۔ تو باب کیا ہے؟ باب امامت المفتون والمبتدع، یہ باب ہے باغی کا، مفتون میں نے فتنے میں مبتلا ہوا یعنی باغی، اور دوسرے والمبتدع یعنی وقت کے حاکم سے خروج کرنے والا، باغی، دیٹ از کالڈ مفتون۔ تو باب امامت المفتون والمبتدع، بدعتی کی امامت کیسی، اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا، باغی کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا، یہ باب باندھتے ہیں۔ ترجمۃ الباب کیا لا رہے ہیں؟ قال الحسن، حسن فرماتے ہیں، وہ دیکھو یہ ترجمۃ، وہ تو باب ہے، وہ باب امامت المفتون۔ بخاری شریف ویسے سب سمجھ میں نہیں آتی، جی ترجمۃ الباب فقاہت بڑا ہے، حیرت انگیز ہے، حیرت انگیز ہے جی۔ تو باب باتیں ہیں، باب امامت المفتون والمبتدع، یہ باب ہے باغی کی امامت کا اور بدعتی کی امامت کا۔ اور ترجمۃ الباب دے رہے، وقال الحسن صلی وعلیہ بدعتہ، نماز پڑھ لو، اس کی بدعت کا وبال اس کے سر ہے۔ یہ دیکھو، اس کی بدعت کا، یعنی بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لو، اس کی بدعت کا وبال اس کے سر ہے۔ یہ ترجمۃ الباب ہے۔ اب اس کے بعد حدیث لا رہے ہیں اس کے تحت، دیکھو کیا اسٹائل ہے۔ اللہ جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب روئے زمین کے اوپر صحیح بخاری ہے۔ اللہ جی، باب دیکھو، باب امامت المفتون والمبتدع، پھر ترجمۃ الباب قال الحسن صلی وعلیہ بدعتہ، پھر حدیث لا رہے، باب ترجمۃ الباب پھر حدیث۔ حدیث کیا لا رہے اس کے تحت؟ وہی حضرت انس بن مالک والی، اسمع واطع، اپنے امیر کی اطاعت کرو، اس کی بات سنو، ولو لحبشی، اگرچہ وہ حبشی ہی کی کیوں نہ ہو، کأن رأسہ زبیبۃ، اور ایسا بدصورت حبشی جس کا سر کشمش کی طرح ہو،
اس کی بھی بات تمہیں ماننا ہے، اس کی بھی بات ماننا ہے. آپ نے کیا سمجھا؟ کیا سمجھا آپ نے؟ سمجھنا یہ ہے کہ یہ بات ایسے حکمراں کے تحت ہے جو جاہل آدمی ہے، زیادہ پڑھا یا نیا نیا ابھی اسلام لایا ہے، نیا نیا حکمراں ہوا، ظاہر ہے پڑھا لکھا نہیں ہے، اور اس کو حکمراں بنا دیا گیا، خلیفہ بنا دیا گیا، پڑھا لکھا نہیں ہے. اب ظاہر پڑھا لکھا نہیں تو کبھی کبھی امامت میں بدعت کا ارتکاب کر دے گا. کہہ رہے ٹھیک ہے معفو عنہ، اس کے پیچھے نماز پڑھ لو، اس کے پیچھے نماز پڑھ لو، ابھی نیا نیا حکمراں ہے، خروج کیسے کرو گے تم اس کے پیچھے؟ تو اگر یہ کہیں بدعت کا ارتکاب کر دے رہا ہے تو چونکہ اطاعت اور سماعت کرنی ہے آپ کو، لہذا اس کے پیچھے نماز پڑھ لو. پڑھنے میں کوئی یہ حکمراں کے بارے میں ہے، اس کے خلاف خروج کرو گے تو انتشار پیدا ہوگا. جی یہ مطلب ہے اس کا. تو باپ دیکھو پھر ایسے حدیث سمجھ میں نہیں آتی ہے، چلو صلی علیہ بدعت، اتنا آسان ہے سمجھنا. لوگوں نے پوری عمر لگا دی اس کے پیچھے. تو آپ کو کیا دیکھنا ہے؟ باب دیکھنے. باب امامت المفتون والمبتدع، ترجمۃ الباب. وقال الحسن صلی علیہ بدعت، نماز پڑھ لو اس کی بدعت. کس کے بارے میں ہے؟ یہ حکمراں کے بارے میں ہے، وہ جو جاہل ہے، نیا نیا حکمراں بنا ہوا ہے. ظاہر ہے اسے شریعت کی زیادہ معلومات ہے نہیں. جیسے تاتاری ہوتے تھے، تاتاری اسلام لے آئے، کو کیا معلومات تھی شریعت کی؟ ہو گئے. اب خروج کیسے کرو گے آپ؟ لہذا اس کو ابھی چھوڑ دو، اس کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو، انتشار نہ کرو. آج کل کے جو بدعتی ہیں، آج کل کے جو لوگ ہیں، ان کے بارے میں کیا کہنا؟ اس کے بارے میں وہ اصول حدیث جو ہے وہ اپلائی کرنا پڑے گا کہ بدعت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک بدعت مشرکہ ہے، ایسا دیکھو کہ وہ شرک کرنے والی بدعت ہے، وہ شرک کر رہا ہے، قبروں کے اوپر سجدہ کر رہا ہے وغیرہ، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں. یہ بدعت مشرکہ ہے، شرک کرنا، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، بدعت مشرکہ. اور ایک ہے بدعت مکفرہ، ایک ایسی بدعت ہے جو آدمی کو کافر بنا دیتی، جیسے کہے کہ جیسے ابھی شیخ نے بھی بتایا بات چیزیں ایسی ان لوگوں کی کہ بالکل وہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں. آدمی یہ کہے کہ نیچر ہی سب کچھ کر رہا ہے، کوئی اس کائنات کا خالق نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ فطرت کر رہی ہے، نیچر، وہ نیچر کر رہا ہے اور فطرت کر رہی ہے. اگر کوئی آدمی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو یہ بدعت مکفرہ ہے. اسی طریقے سے جیسے کچھ شیعہ جو ہے وہ حلول الہیت کے قائل ہے کہ الہ یعنی معبود اللہ تبارک، نعوذ باللہ کسی آدمی میں حلول کر جاتا ہے. حضرت علی میں حلول کر گیا، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے. تو یہ عقیدہ رکھنے والا یہ بدعت مکفرہ کا کافر ہو گیا ہے. تو ایک ہے بدعت مشرکہ، آپ دیکھیں کہ قبروں پر سجدہ کرے، شرک کر رہا ہے، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں. آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا عقیدہ رکھ رہا ہے جو دین اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے، جیسے یہ نیچر ہی سب کچھ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ حلول کر لیتا ہے. بعض صوفیوں کی جو ایک پوری جماعت ہے وہ جیسے حلول کے قائل ہیں وہ لوگ، تو ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بدعت مکفرہ ہے. اور ایک ہے بدعت مفسقہ، آدمی کو فاسق بنا دے. فاسق کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن 2 شرط کے ساتھ. ایسی بدعت جو فاسق بنا دے رہی آدمی کو، دیکھا یہ جائے گا کہ جس کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کے اندر 2 چیزیں پائی جا رہی ہیں کہ نہیں. یہ اپنی بدعت کی طرف بلا رہا ہے، داعی الی بدعت، یہ اپنی بدعت کے لیے بلا رہا ہے، اپنی بدعت کی طرف دعوت دے رہا ہے، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں. اور چلو دعوت نہیں دے رہا ہے لیکن ایسی باتیں کر رہا ہے، ایسی چیزیں لا رہا ہے جس سے اس کی بدعت کی تائید ہوتی ہو، تو ایسے آدمی کے پیچھے ایسا آدمی بھی بدعتی ہے، لہذا ایسے بدعتی کے پیچھے نماز جائز نہیں. اب آپ پورا دیکھ لو کس کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، کس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا ہے، بالکل واضح ہو گیا. مشرک اگر ہے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں. بدعت مکفرہ کا اگر مرتکب ہے کہ کفر لازم آ رہا ہے، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں. اور بدعت مفسقہ، فاسق بنا دیا جا رہا ہے، وہ کسی ایسی بدعت کے ذریعے جو اس کو فاسق بنا دے، دیکھا جائے گا اپنی بدعت کی طرف دعوت دے رہے. آؤ یہاں ملتا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں بابا، کیا سب ملتا ہے. تو داعی الی بدعت ہی ہے، داعی الی شرک ہے، لہذا اس کے پیچھے نماز جائز نہیں. اور ایسے لوگ جیسے ابن ابی العز نے کہا کہ امام کے اوپر اس طریقے سے ڈٹا ہوا ہو اور اتنا متعصب ہو، یتعصب بواحد معین، کوئی معین ایک آدمی ہو اور اس کے اوپر اس طرح ڈٹا ہوا ہو، اتنا متعصب ہو کہ اور دیگر ائمہ کے پاس دلائل کے دلائل موجود ہوں، اس کو نہ مان کر کے اسی کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، جبکہ اسے معلوم ہے کہ ان دلائل کے اندر ضعف ہے. اگر اس کے اوپر ڈٹا رہتا تو اس نے اس امام کو نبی کے منزلے میں کر دیا. اگر اس طریقے کی تقلید موجود ہے تو اسے مقلدین کے پیچھے نماز جائز نہیں. بدعتی کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھتا،
جی دلیل میرے پاس ہے، دلیل یہ حدیث پاک. وعن مجاہد قال كنت مع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فصوب رجل في الظهر او العصر قال اخرج بنا فإن هذه بدعة رواه ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الصلاۃ کے اندر لایا، ابو داؤد شریف کے اندر. ہوا یہ، مجاہد کہتے ہیں کہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، ایک مسجد میں گیا. دیکھو ایک اصول دے رہا ہوں اس حدیث کے آئینے میں، اس حدیث کے تناظر میں. ابن عمر متبع رسول اللہ، اتنی اتباع کی چاہت تھی ان کے اندر کہ نبی نے کہیں بیٹھ کر کے اگر استنجا بھی فرمایا ہے تو استنجا نہ لگی ہو تو وہاں بیٹھ جاتے تھے کہ نبی نے بیٹھ کے استنجا کیا. اللہ اکبر. تب اللہ نے انہیں عزت دی. بدعتی کیا کرتا ہے؟ جو ہے نہیں دین میں وہ نکال رہا ہے. کتنی خطرناک بات ہے. اب حضرت ابن عمر جیسے متبع رسول ایک مسجد میں گئے اور جب پہنچے تو وہ جو مؤذن تھا اس نے تصویب کی اور راوی کو شک ہے کہ یہ نماز ظہر کی تھی یا عصر کی تھی. فصوب رجل فی الظہر او العصر، غالباً مؤذن جو تھا اس نے تصویب کی. تصویب تے سے واو یہ بے. انہوں نے بابو پڑھے ہیں؟ کیا پڑھے ہیں؟ تو بعض لوگ بھی پڑھے جی. تو چونکہ ابو داؤد کی حدیث ہے یہ، تو اس وجہ سے میں نے انہوں معبود کہا. تو تصویب کا مطلب یہ ہے کہ ایک مطلب، دو مطلب میں بتا رہا ہوں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ فجر کی اذان میں جو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد جو پڑھا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، دیٹ از کالڈ تصویب. یہ جائز ہے، درست ہے، یہ ثابت ہے نبی سے، یہ تصویب. اب اس نے کیا کیا؟ ظہر میں اور عصر میں، ظہر یا عصر میں تصویب کر دی الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. اگر ایسا بول دے رہا ہے ظہر میں یا عصر میں تو یہ تصویب ہے، بدعت ہے، اس لیے کہ اس کی اجازت صرف فجر کی نماز میں ہے. سمجھ میں آیا؟ ایک تصویب کا مطلب تو یہ. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ مؤذن نے اذان دے دی اور ابھی دیکھ رہا ہے کہ لوگ جو ہے ادھر ادھر ہیں، مسجد میں آ نہیں رہے، تو اذان دینے کے بعد مؤذن ابھی اقامت نہیں ہوئی ہے تو کہے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، تو یہ تصویب ہے، یہ بدعت ہے. یا باہر آدمی کھڑے ہوئے ہیں ابھی آ نہیں، الصلاۃ 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 جامعۃ، تو یہ جو کلمات ہیں اگر وہ کہہ رہا ہے اذان و نماز کے درمیان تو یہ سب کی سب بدعت ہے. اس کو تصویب بولتے ہیں. آج دیکھو اذان سے پہلے اذان کے بعد کتنی چیزیں جو ہے لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں. اس میں گا گا کر پڑھتے. فجر کی نماز میں اتنی تکلیف ہوتی ہے کبھی کبھی. فجر کا وقت ہو گیا سوچو، اب اتنا پریشان کرتا ہے وہ. اب یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے ذریعے اذان دلوائی ہے کہ ایک دفعہ شاہی دربار سے اعلان ہو گیا، جس کو آنا ہو وہ آئے، جس کو نہ آنا ہو باہر میں جائے. اعلان ہو گیا، سے اعلان. اللہ کو محتاج سمجھ رکھا ہے کہ مسجد میں لوگ آئے اس کی عبادت کریں. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا حال تو یہ ہے کہ پوری کائنات اگر اس کی نافرمان ہو جائے تو اس کی عزت میں ذرہ برابر کمی ہونے والی نہیں. یہ ہمارا رب ہے، جس رب کو ہم مانتے ہیں، جس کو اہل حدیث مانتا ہے، جس کو سمجھ کر مانتا ہے جی. اور پوری دنیا کا ذرہ ذرہ سارے انسان اس کے تابعدار بن جائے تو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت میں ذرہ برابر اضافہ ہونے والا نہیں. تم کس کو بلا رہے ہو؟ ارے تو آ، تیرا فائدہ ہے. نہیں ہے، سوتا رہے بھاڑ میں جا. یہ فجر کا وقت اب دیکھو گا رہا ہے، دوسروں کو سنت نہیں پڑھنے دے رہا. اب یہ آدمی تصویب کر رہا ہے الصلاۃ الصلاۃ قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ الصلاۃ جامع، تم کچھ بھی بولا، یہ تصویب کیا اس نے. حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے، وہ جو ساتھ میں تھے، کہا گو خروج بنا، اس مسجد سے نکلو، نماز نہیں پڑھنا ہے یہاں پہ، اس مسجد میں نماز نہیں. فإن هذه بدعہ، یہ بدعت. دیکھو ایک معمولی بات ہے بظاہر ایسا کہ وہ نماز کے لیے لوگوں کو بلا رہا ہے، ایسا کلمہ استعمال کر جو نبی کے دور میں نہیں تھا. صحابہ نے اس کو دیکھا ہی نہیں تھا، سمجھا ہی نہیں تھا کہ ایسی بھی چیز ہو سکتی ہے. ارے کہا اخرج بنا، تو بھی میرے ساتھ نکل. خود تو نکل، وہ یہ نہیں کہ میں نکلنا، کہا اخرج بنا، تو بھی میرے ساتھ نکل، ہم سب نکلتے ہیں ایک ساتھ. فإن هذه، کیوں؟ دلیل دی فإن هذه بدعہ، اس لیے کہ بدعت کا ارتکاب کرا تو بدعتی کی مسجد میں بھی نماز نہیں ہوتی. یہ معلوم ہو. یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ، بدعتی کے پیچھے تو چھوڑو،
مسجد کے اندر جسے بدعت کا ارتکاب ہوا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے جی. یہ ہے بدعت، کتنی خطرناک چیز ہے. آئیے حضرت بہت ہی پیاری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، صدیقہ کائنات اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے یہ بات دیکھی کہ شرک اور بدعت یہ دونوں خطرناک چیزیں ہیں، بہت خطرناک چیز. اور جانتے ہیں انتہائی بنیادی حدیث ہے یہ سب حضرت عائشہ سے مروی. اللہ کیا جتنی بھی بنیادی حدیث ہے، سائے کی حدیث حضرت عائشہ سے مروی کہ نبی کے سایہ تھا، حضرت عائشہ سے مروی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مر چکے ہیں، آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے، حضرت عائشہ سے مروی. آپ کے سایہ تھا، حضرت عائشہ سے مروی. میرا پورا لیکچر ہے اس کے اوپر الحمدللہ. اور نبی کو غائب کا علم نہیں تھا، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی. کتنی ختم پڑھ دو حدیث، ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں جی. کہتا ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت من حدثك ان محمد راى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله. رواه البخاری فی کتاب التوحید. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب التوحید کے اندر لائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو تم سے یہ کہے کہ نبی نے اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھا، جھوٹ بولتا ہے وہ، اس لیے کہ استدلال میں لائی. اتنا کہنا کافی تھا. دلیل میں آیت لا رہے ہیں لا تدرک الابصار، اللہ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی دنیا میں، مرنے کے بعد جنت میں تو دیدار ہوگا. اللہ جب دیدار کی بات آتی ہے تو دل ایسے اچھلنے لگتا ہے. کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھو، کسی خوبصورت عورت کو دیکھو، کسی خوبصورت سین کو دیکھو، کسی خوبصورت بلڈنگ کو دیکھو، کسی خوبصورت چیز کو دیکھو تو کیسا اچھا لگتا ہے. کسی خوبصورت وادی میں چلے جائیں، وہ کہتے ہیں یہ جنت نشاں ہے، جنت جیسی ہے کشمیر. ایسا نہیں بولنا چاہیے. کیوں؟ جھوٹ ہے یہ، اس لیے کہ جنت تم نے دیکھی نہیں، تم کیسے کہہ سکتے جنت جیسی ہے؟ تم نے جنت دیکھی ہے؟ اللہ تصور بھی نہیں کر سکتے. آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں. ارے سننے اور دیکھنے کی بات تو چھوڑیے، دل میں خیال بھی نہیں گزرا جنت کیسی ہوگی. یہ جنت ہے. کہتے یہ جنت جیسی، کہنا نہیں چاہیے، غلط ہے کہنا، یہ جھوٹ بولتا ہے. جنت دیکھی نہیں تو جنت نشاں کیسے؟ جنت دیکھی نہیں جنت نظیر کیسے؟ ایک صاحب کہتے ہیں کشمیر کے بارے میں اگر فردوس بروئے زمین است ہمین است، اگر دنیا میں کہیں جنت ہے تو یہی ہے. جھوٹ بولتا ہے وہ، اس لیے کہ اس نے جنت دیکھی نہیں نا، جنت دیکھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت تیار کر، اللہ کوئی کونا مل جائے وہاں آدمی بوڑھا نہیں ہوگا. کچھ کالے رہتے، کچھ پیلے رہتے، کچھ داڑھی والے رہتے، کچھ بھی نہیں ہوتا. داڑھی واڑی نہیں ہوتی وہاں پہ، داڑھی واڑی نہیں ہوتی، جردن مردن ہوتے سب. یہاں تو وہ پھیرتا رہتا ہے، ریزر پھیرتا رہتا ہے، وہاں پھیرنے کی ضرورت نہیں، ویسے ہی اس کو کر دیا جائے گا. داڑھی واڑی نہیں آتی اس کا، بال خوبصورت رہیں گے، پورا منظر گرین ہے جنت کا جی. اور کپڑے بھی کس رنگ کے؟ ہرے سیابن خضرن، ہرے، اس لیے کہ جنت کے ہرے منظر سے وہ ٹیلی ہونا چاہیے نا، منظر ہونا چاہیے. آج جنت ہے، اللہ اکبر. پڑھو قرآن میں جنت کیسی ہے. تو کون سی روایت ہم نے ابھی پڑھی؟ ہاں ایک روایت میں نے پڑھی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی جو بنیادی روایتیں شرک اور بدعت کے رد سب آپ سے مروی صدیقہ کائنات سے. اللہ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ روایت اب دیکھتے ہیں. روایت اس طرح وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی هدم الاسلام. یہ آجری نے اپنی کتاب الشریعہ کے اندر اس حدیث کو ذکر فرمایا. کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے کسی بدعتی کی توقیر کی، اس کو عزت دی، تو اس نے اسلام کو گرا، اسلام کی عمارت گرانے پر اس کی مدد کی. یعنی بدعتی کی توقیر نہیں ہوتی. دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کتنی سخت بات لا رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. بدعتی کے ساتھ کسی تعظیم کا معاملہ نہیں ہو. کدھر بدعتیوں کے ہم لوگ تعظیم کرتے ہیں. فقد آن علی ہدم الاسلام. یہ دیکھیں اس طریقے کی. اور جہاں تک دنیاوی اثرات ہیں برے، اس کے دیگیں چڑھتی ہیں، کھلایا جاتا، اور وہ بھی غیر اللہ کے نام منسوخ کر دیتے. مال کا ضیاع اس کے اندر، مال ضائع ہوتا، توبہ نصیب نہیں ہوتی، مال ضائع ہو جاتا ہے، عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، عمل خراب ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر
خیانت کا الزام لگاتا. اتنی ساری باتیں ہیں اس بدعت کی ایجاد میں کہ آپ اگر بدعت کی حقیقت کو اور اس کے برے اثرات اور برے ثمرات کو اگر سمجھ لیں تو کوئی آدمی بھول کر کے بدعت کے قریب بھی نہیں جائے گا. اتنی خطرناک چیز ہے. تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے ہمیں ڈرایا ہے، اسی طریقے سے ہمیں بدعت سے بھی ڈرایا ہے. ہر خطبے کے اندر کوئی خطبہ ایسا شاید ہو جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو بدعت سے نہ ڈرایا. تو یہ بدعت کے اوپر چند چیزیں تھیں. اچھا، اس کے اثرات بھی کیا ہوتے ہیں ابھی میں نے کہا نہیں. ایک استدلال پر ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں. جو اتباع ہے وہ ابتدا نہیں ہے، جو ابتدا ہے وہ اتباع ہے. جو رسول سے ثابت نہیں ہے وہ بدعت ہے. اب چلیے ایک حدیث پڑھ لیتے، بات کو ختم کرتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال طلق رکانۃ ابن عبد یزید اخو بنی المطلب امرأته ثلاثا فحزن عليها حزنا شديدا قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها قال طلقتها ثلاثا قال فقال في مجلس واحد قال نعم قال فإنما تلك واحدة فارجع إن شئت قال فرجعها فكان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یرا انما الطلاق عند كل طهر. رواه احمد فی مسند احمد کی روایت پوری کی پوری پڑھ دی گئی اور یہ روایت صحیح ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رکانہ ابن عبد یزید تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی اور پھر بڑے غمگین ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ہے. آپ نے پھر کلیئر کیا. فسألہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف طلقتها، کیسے طلاق دی؟ قال طلقتها فی مجلس واحد، ایک مجلس میں. قال فقال فی مجلس واحد، یہ بھی کلیئر کیا آپ نے. 3 طلاق دی ایک مجلس میں. قال نعم، ایک مجلس میں 3 طلاق دی. قال فإنما هي تلك واحدة، یہ ایک ہی طلاق ہے. فرجع ان شئت، چاہے تو لوٹا لے. قال فرجع، اس نے رجوع کر لیا. یہ دیکھیں رجوع کر لیا. یہاں 3 طلاق کے بعد کیا کیا ہوتا ہے وہ کہنے کی ضرورت نہیں. واقع مفتی صاحب خود اپنے آپ کو پیش کر دیتے، خرچہ نہیں لگے گا، 25-30 ہزار روپے میں ہی کر دیتا ہوں، حلالہ کر دیتا ہوں. یہ حلالہ برا وجہ، یہ حلالہ نہیں بلکہ زنا ہے یہ. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ اگر کوئی دیتا حضرت عمر کی توہین کرتا ہے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی یہ نہیں کہا کہ اس طریقے کا حلالہ کرنا ہے. انہوں نے بس ایک پابندی لگا دی تھی کہ اگر 3 طلاق کثرت سے لوگ دینے لگے اب اس عورت کے قریب نہ جائے، ہو گئی طلاق. جب بولے تو اب یہ کہنا کہ وہ حلالہ کرواتے تھے پھر اس کے بعد اس کے لیے جائز کر دیتے، یہ نہیں بات ہے. یہ ثابت نہیں ہے، یہ تو زنا ہے. تو یہ تمام کی تمام جو چیزیں جو اتباع نہیں ہو سب بدعت کے زمرے میں آتی ہیں. تقلید ہو چاہے یہ ساری چیزوں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بدعت کے برے اثرات سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.